اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. چلے درس پہنچا ہے حرف جیم تک. خوب فارسی کے کچھ ایسے کلمات کہ جن میں حرف جیم آیا ہے، جیسے جنگل، مسجد، برنج، آج، سب میں جیم آپ کو دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. جنگل یعنی جنگل، جنگل اس وسیع اور بڑی زمین کو کہتے ہیں جو مختلف قسم کے بے ترتیب پیڑوں سے بھری ہوئی ہو. چھوٹے بڑے ہر قسم کے پیڑ ہوں، جھاڑیاں ہوں، جس میں کوئی ترتیب نہ ہو، ہے نا. باغ بھی ہوتا ہے، باغ کی زمین بھی پیڑ والی ہوتی ہے، لیکن اس کو باغ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پیڑوں میں ترتیب ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس کو موقع سے پانی دیا جاتا ہے، پھل جو لگتے ہیں وہ توڑے جاتے ہیں. باغ میں اکثر پھلدار درخت ہوتے ہیں، اور جنگل میں کیا ہے، زیادہ تر بغیر پھل والے درخت ہوتے ہیں. بہرصورت جنگل، جنگل یعنی جنگل، ہم لوگ بھی اپنی زبان میں جنگل ہی بولتے ہیں. تو چلے جنگل کے لیے جلدی سے جملہ بتائے. فیل در جنگلس، جنگل درخت دارد، جنگل حیوان دارد. خوب ٹھیک. چلیں اس کے بعد ہے دوسرا کلمہ مسجد. مسجد نماز پڑھنے کی جگہ، اللہ کا گھر جس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک. تسبیح در مسجد است، مسجد بزرگ است. من در مسجد نماز می خوانم، من در مسجد نماز می خوانم. حوضہ ما یا مدرسہ ما مسجد دارد، ہے نا. چلے اس کے بعد ہے برنج. برنج یعنی چاول. اب چاول چاہے کچا ہو چاہے یا پکا ہوا ہو، برنجی کہا جاتا ہے فارسی میں. ہمارے یہاں بھی چاہے کچا ہو یا پکا ہو چاول ہی کہتے ہیں. چلیں تو برنج کے لیے جلدی سے جملہ بولے. برنج گرم است، برنج در آشپز خانه است، برنج در بشقاب است. ہاں، من برنج دوست دارم. ما در ناہار برنج می خوریم، ہم دوپہر کے کھانے میں چاول کھاتے ہیں. ٹھیک. چلے اس کے بعد ہے آج. آج یعنی ہاتھی کا باہر کا جو دانت ہوتا ہے، بڑا والا جو دکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں آج. وَإِلَّا دانت کے لیے دندان آتا ہے، چاہے انسان کا ہو چاہے جانور کا. دانتوں کو دندان کہا جاتا ہے. یہ ہاتھی کا جو مخصوص باہر کا دانت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں آج. ٹھیک. چلے ہاں، فیل دو آج دارد، آج بزرگ است، آج سفید است، آج قوی است. چلیں آگے بڑھے. پھر جنگل آ گیا، اس کو چھوڑیے. جعبے. جعبے بولا جاتا ہے پیٹی، کارٹون، سمجھ رہے ہیں، ڈبہ جو اس کا آتا ہے دفتی والا، کاغذ والا، اس کو بھی بولتے ہیں جعبے. جس میں یہ پھل فروٹ جس میں آتے ہیں یا کوئی چیز جو ڈبے میں ملتی ہے اس کو جعبہ ہی بولتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. جیسے آپ دوائیں لیں گے تو ڈبے میں ملتی ہے، اس میں کیا نام ہے، جس کو کیا بولتے ہیں، کھوکھا بولتے ہیں، ہاں ہے نا.
پیٹی ہے، کارٹون ہے، ڈبہ ہے، اس طریقے کی چیزوں کو کیا بولتے ہیں؟ جعبے۔ میوے در جعبے است، برتقال در جعبه است، جعبه چوبی است، احسنت، جعبه پلاستیکی است، جعبه در مغازه است۔ خوب چلے آگے بڑھے۔ جارو، جارو یعنی جھاڑو، ایک دستی ہوتا ہے، ہاتھ سے صفائی کی جاتی ہے، ایک جو ہے الیکٹرانک ہوتا ہے۔ جو الیکٹرانک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جارو برقی۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، تو ہم کیا کہیں گے؟ کہیں گے ماں جارو، جارو دستی داریم، جارو برقی نہ داریم۔ خوب، جارو برائے تمیز کردن خانے است، جھاڑو گھر کی صفائی کے لیے ہوتا ہے۔ خوب آگے بڑھے۔ جانماز، جانماز یعنی مصلی، جس پر نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک چٹائی کی طرح سے ہوتی ہے۔ مسجد جانماز دارد، احسن، تسبیح ہوئے جانماز است۔ خوب، ما در خانه جانماز داریم، جانماز زیبا است، نازک است، ضخیم است، جو بھی کہہ سکتے ہیں نا۔ چلیں اس کے بعد ہے جلیقے۔ جلیقے حفاظتی جیکٹ ہوتی ہے جو انسان کو حوادث سے بچاتی ہے، خاص طور سے ہوائی جہاز وغیرہ میں یہ جیکٹ دی جاتی ہے، یا جب کوئی پانی میں سفر کرتا ہے، شپ وغیرہ پہ چڑھتا ہے، ناؤ وغیرہ پہ پانی زیادہ ہوتا ہے تو ایک خاص جیکٹ دی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، وہ جیکٹ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ گیا، پلین خراب ہو گیا، موٹر میں آگ لگ گئی، آپ کو کودنا ہے تو اس میں ہوا بھری جا سکتی ہے، ہوا بھر کے آپ پلین سے کود جائیے تو زمین پہ آپ آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں، حادثہ نہیں ہوگا۔ یا پانی میں جیکٹ پہن کے ہوا بھر کے کود جائیے تو آپ پانی کی سطح پہ تیرتے رہیں گے، ڈوبیں گے نہیں۔ یہ اس میں بھی ہوتا ہے، یہ فائر بریگیڈ والے جو ہوتے ہیں یہ بھی پہنتے ہیں، لیکن فائر بریگیڈ والے یا دوسرے اور جو جیکٹ پہنتے ہیں وہ صرف علامت ہوتی ہے، اور پتہ نہیں حفاظتی ہوتی ہے کہ نہیں۔ لیکن آپ جہاز میں جائیں گے تو آپ کو باقاعدہ طور پہ فلائنگ سے پہلے، جہاز اڑنے سے پہلے، جو ہوسٹیج ہوتے ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ٹی وی بھی لگی ہوتی ہے اور سامنے آپ کو پورا بتائیں گے کہ یہ کہاں پہ، دیتے نہیں ہیں، سیٹ کے نیچے ہوتی ہے، بتا دیں گے آپ کو کہ سیٹ کے نیچے آپ کے یہ جلیقہ رکھا ہوا ہے، اگر کوئی حادثہ پیش آئے گا تو آپ کو کس طریقے سے پہننا ہے، پہن کے ہوا کیسے بھرنی ہے، اور کس طریقے سے آپ کو چھلانگ لگانی ہے، کودنا ہے، وہ سب بتایا جاتا ہے۔ تو یہ جلیقے حفاظتی جیکٹ ہے، کیا کہیں گے اس کو؟ حفاظتی جیکٹ۔ چلو، ہاں، جلیقے کہیں گے ہوا پیما جلیقے دارد، جلیقے برائے محافظت است، برائے محافظت یعنی محافظت یعنی حفاظت کے لیے۔ چلیں ٹھیک، اس کے بعد ہے جگر۔ جگر یعنی کلیجی، جگر یعنی کلیجی۔ خوب بولو جلدی۔ من جگر دارم، خوب، جگر شما سیاس یا قلبیزر، جگر دوست داری ہے، شما در صبحانه جگر میخوری ہے، تو جگر خوردن مکروه است یا نه؟ نه، جگر خوردن مکروه نیست، نه مکروه است. نه مکروه نیست، جگر خوردن مکروه نیست، کلیجی کھانا مکروه نہیں ہے، گردہ کھانا مکروه ہے، گردہ، وہ گول والا جو ہوتا ہے نا۔ چلیں بار صورت، جیب،
जीब यानी जेब, पॉकेट, ठीक। हाँ, चाहे पैंट में हो, पजामे में हो, कुर्ते में हो, जो भी हो उसको क्या कहते हैं, जीब। हाँ, खूब पिराहन जीब दारद, जीब पुल दारद या पुल दर जीब است. जीब شما بزرگ است. خوب. چلے اس کے بعد ہے جیر جیرک. جیر جیرک یعنی جھنگور. رات میں بولتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، ہے نا. ہاں، کاکروچ جیسے ہی ہوتے ہیں. کاکروچ بڑا ہوتا ہے اور یہ ہوتے ہیں، یہ چھوٹا ہوتا ہے، کودتا ہے، اچھلتا ہے. یہ گھروں میں ہوتا ہے، برسات میں زیادہ دکھتا ہے. جیر جیرک، ٹھیک. ہاں، جھنگور اب ہو سکتا ہے کہ الگ الگ علاقائی زبان میں اس کو کچھ اور بولتے ہوں، ہے نا. ہم لوگ تو جھنگور بولتے ہیں، ہے نا. ہاں، جیر جیرک 10 جین جارک است. در آشپز خانه است. خب جیر جیرک کثیف است. جیر جیرک در اتاق است. جیر جیرک چہار پا دارد. کوتا است، ٹھیک. چلے اس کے بعد ہے جغد. جغد یعنی الو. خوب ایک پرندہ ہوتا ہے جو دن میں نہیں دکھتا، رات میں دکھتا ہے. گول گول آنکھیں ہوتی ہیں، بڑی خطرناک ہوتی ہیں. اگر آدمی قاعدے سے رات میں دیکھ لے تو ڈر جائے. آنکھیں گھماتا ہے. ہاں؟ ڈر گئے ہو نا. رات میں اگر نظر پڑ گئی تو آدمی ڈر جائے گا، اس کو دیکھ کے خطرناک ہوتا ہے. آنکھیں اس کی ایسی ہوتی ہیں. یہ خود خطرناک نہیں ہوتا ہے، یہ بڑا بھولا ہوتا ہے. جنگل میں بھی ہوتا ہے، اسے اپنے ادھر بھی ہوگا حوضے میں. راتوں میں یہ نکلتا ہے، راتوں میں پرندوں کا شکار کرتا ہے. جو پرندے سوئے ہوتے ہیں نا، یہ ہاں یہ ان کو کھاتا ہے. خوب چلے. جغد روئے درخت است. جغد در جنگل است. جغد دو چشم بزرگ دارد. چشم بزرگ بڑی آنکھیں یا کہتے چشم دارد، ٹھیک ہے وہ بھی. اس کے بعد ہے جمعے. جمعے یعنی ہفتے کا ایک دن، ٹھیک، جس کو سید الایام کہا جاتا ہے. دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن کو سید الایام، دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اور عید کا دن بھی کہا گیا ہے. خوب. روز جمعے مدرسے تعطیل است. ما روز جمعه برای خواندن نماز جمعه به مسجد می رویم. ہم جمعے کے دن نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں. مردم روز جمعه دوست دارند. ما روز جمعه خوشحال هستیم چون مدرسه تعطیل است. ہے نا؟ بچہ روز جمعه خوشحال می شوند چون مدرسے تعطیل است. بچے جمعے کے دن خوش ہو جاتے ہیں چونکہ چھٹی ہوتی ہے نا. چلے اس کے بعد ہے جوراب. جوراب یعنی موزہ. خواہران آپ لوگ بھی بولیے، جملے بنائیے، خاموش نہ رہیے. جوراب. خوب. جوراب من تمیز است، کثیف است. خوب. من دو جفت جوراب دارم. جفت جو چیز جوڑا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جفت. پہلے عدد بیان کر کے جفت لایا جاتا ہے. جیسے کہیں گے دو جفت، سے جفت یعنی دو جوڑے، تین جوڑے، جتنے بھی جوڑے ہیں. آپ کہیں گے جیسے من ہفت جفت جوراب دارم، میں 7 جوڑے موزے رکھتا ہوں. ٹھیک. جوراب در کفش است. جوراب در پاس یا پا در جوراب است. ہاں، جوراب کثیف در لباس شوئیس، گندا موزہ. چلے اس کے بعد ہے جوجے. جوجے یعنی چوزے.
چوزا جس کو کہتے ہیں، مرغی کا بچہ جو ابھی تازہ انڈے سے نکلا ہے، اس کو کہتے ہیں جوجے۔ جوجے جوجے در تخم مرغ است، جوجه از تخم مرغ بیرون آمد، جوجه از تخم مرغ بیرون آمد، یعنی چوزا انڈے سے باہر نکلا، باہر آیا۔ خوب ہاں، اغیر راقب دو جوجے دارد، خوب ایشان جوجه دوست دارند، ما جوجه دوست داریم۔ خوب مردم جوجے کباب دوست دارند، ایران میں ملتا ہے کباب، اس کو بولتے ہیں جوجے کباب۔ کیا بولتے ہیں؟ جوجے کباب۔ ہاں، جوجے وہ چھوٹے بچوں کے جو گوشت ہوتا ہے اس کا بنایا جاتا ہے تو بہت لذیذ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں جوجے کباب، وہ اسی کا ہوتا ہے۔ چلیں اس کے بعد حرف چ۔ حرف چ میں پہلا کلمہ ہے چشم۔ چشم یعنی آنکھ۔ خوب، چشم یعنی آنکھ۔ آ ما دو چشم داریم، کیا کہیں گے؟ ما دو چشم داریم، این چشم آبیس، ان چشم آبیس، نیلی ہے کہ آنکھ نیلی ہے۔ چشم برائے دیدن است، چشم برائے آنکھ دیکھنے کے لیے ہے۔ این خانم دو چشم دارد، خوب درخت چشم نہ دارد۔ اس کے بعد ہے غنچے۔ غنچے یعنی کلی، کلی، کھلنا نہیں، کلی، کلی، کلی کہتے ہیں ابھی پھول جو کھلتا نہیں ہے، پتیاں جس کی آپس میں ابھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ملی ہوئی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے غنچے۔ غنچے یعنی کلی، یہ پتیاں جب آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں تو پھول اس کو کہا جاتا ہے۔ پھول نہیں کھلا ہے تو ابھی کہیں گے غنچے۔ دیکھو اس میں جائے، چلیں بولے جلدی۔ غنچه روی شاخه است، غنچه روی شاخه است، یعنی کلی ڈالی کے اوپر ہے۔ غنچه سفید است، غنچه سفید است، غنچه کوتاه است۔ ان غنچے گل محمدی است، یہ گل محمدی کی کلی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو اس کے بعد ہے سینڈوچ۔ سینڈوچ یہ وہی انگلش میں جس کو سینڈوچ بولتے ہیں وہی ہے۔ ٹھیک، چلے بولے جلدی، بولے جملہ بولے۔ آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ لوگ بھی بولیں، یا آپ لوگوں کے بولنے کے لیے دوہرا رہے ہیں؟ یہ سب کچھ پڑھایا جا چکا ہے، تکرار کر رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں، دوبارہ اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ بولیں۔ خاموش رہیں گی تو نہیں چلے گا، آپ لوگوں کی بھی آواز آنی چاہیے، آپ لوگ بھی جملے بنائیں۔ سینڈوچ، من سینڈوچ دوست دارم، این رستوران سینڈوچ دارد، بچه ها سینڈوچ دوست دارند، سینڈوچ لذیذ است، سینڈوچ اگر دوست دارم مطلب پسند ہے؟ ہاں جی جی، دوست داشتن، دوست دارد وہ پسند کرتا ہے، دوست دارند وہ سب پسند کرتے ہیں، دوست داری تم پسند کرتی ہو یا کرتے ہو، دوست دارید تم سب پسند کرتے ہو، دوست دارم میں پسند کرتا ہوں،
دوست داریم ہم سب پسند کرتے ہیں. ساندویچ برائے خوردن است. ساندویچ لذیذ است، خوشمزے است. چلے اس کے بعد ہے قارچ. قارچ یعنی مشروم. خوب یہ ایک مہنگی سبزی ہے، بہت سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ناپسند کرتے ہیں. جو لوگ ناپسند کرتے ہیں ان کے ناپسند کی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ کوئی سبزی نہیں ہے، یہ برسات کے موسم میں کیا ہے اگنے والی ایک گندگی ہے، یا بعض لوگ دوسری چیز بھی کہتے ہیں ہے نا، کہتے ہیں کسی جانور کی نجاست ہے. حالانکہ وہ چیز نہیں ہے، وہ دوسری چیز ہوتی ہے. وہ جو گندی جگہوں میں یا کھیتوں میں ایسے ہی اگ آتے ہیں وہ مشروم نہیں ہوتے ہیں، وہ دوسری چیز ہوتی ہے. ہاں وہ چھتری جس کو بولتے ہیں. یہ مشروم باقاعدہ اس کی کھیتی کی جاتی ہے. البتہ ٹھیک ہے، اس کو اگانے کے لیے کھاد کی گندگی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. چلیں بات صورت وہ سب چھوڑے، آپ لوگ جانتے ہیں نا مشروم کیا ہوتا ہے. بات ختم. جی. قارچ یعنی مشروم. خوب. مردم مشروم دوست دارند. مشروم گران است. مشروم در سبزی فروشی است یا در مغازه است. ٹھیک. کارچ در آشپز خانے است. چلیں اس کے بعد ہے چنگال. چنگال یعنی کانٹوں والا چمچ. یہ کانٹے والا جو ہوتا ہے نا چمچ، فروٹس وغیرہ کھانے کے لیے یا چومنگ وغیرہ کھانے کے لیے، ٹھیک، اس کو بولتے ہیں چنگال. البتہ چنگال جو ہے پنجے کو بولتے ہیں. پنجا جانوروں کے، جن جانوروں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، اس کو بھی بولتے ہیں چنگال. ٹھیک. ہاں چنگال یعنی چنگل ہے نا. پنجا کانٹوں والا چمچ ہے نا، کانٹے دار چمچ. چلیں. چنگال در آشپز خانے است. ما با چنگال میوه میخوریم. ماں با چنگال. با چنگال، با کا مطلب ہوتا ہے ذریعے، وسیلے سے، مدد سے، سہارے سے. ماں با چنگال ہم کانٹوں والے چمچ کی مدد سے میوے میں خوریم پھل کھاتے ہیں. خوب. ہاں اس کو کہتے ہیں ماکارونی. فارسی میں کیا بولتے ہیں؟ چومین کو بولتے ہیں ماکارونی. ماکارونی. چلے اس کے بعد ہے چتر. چتر یعنی چھاتا، چھتری، چھتا. کیا کیا بولتے ہیں نا، الگ الگ طریقے سے بولا جاتا ہے، لیکن صحیح اردو میں کیا ہے؟ چتر یعنی چھاتا یا چھتری. ٹھیک. السلام علیکم. ہاں علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کافی دیر میں آ رہی ہے. دوسرے کلاس میں تھے وہ. ابھی پہلا کلاس تو یہی ہے، تو دوسری کلاس میں کیوں گئی آپ؟ آگے کچھ کام تھا اس لیے. اچھا. چلے میں چتر یعنی چھاتا، چھتری. کیا گئے؟ من یک چتر دارم. این چتر رنگی است. رنگین نہیں کہو، رنگی. رنگی کا مطلب ہوتا ہے رنگین، کلرفل. ٹھیک. ہاں چتر من سیاس. کیا کہیں گے؟ من در باران با چتر بیرون میروم. میں بارش میں چھاتے کے ساتھ باہر نکلتا ہوں. ٹھیک. تو چتر یعنی چھاتا. چلیں اس کے بعد ہے چاقو. چاقو یعنی چاقو، ہم بھی چاقو بولتے ہیں. ٹھیک. ہاں کیا کہیں گے؟ چاقو تیز است. چاقو در آشپز خانے است. نہیں کہتے بھائی، سارق کہتے ہیں. کیا چاقو در کہتے ہیں؟ میز
در میجاز ہاں چاقو اگر روئے عربی کی میزن کلاس نہیں ہوگی کیا؟ جی ٹائم چینج ہو یہ گیا ہے عربی نا ٹائم ہاں یہ 9 ٹائم بجے ہو چینج گیا ہوا ہے 8:30 سے ہوا ہے 8:30 سے 9 اب 30 منٹ کی کلاس ہوگی تو کتنے بجے عربی کی ہوگی؟ 8:30 سے عربی کلاس کی ہوگی شروع ہوگی ٹھیک اور ہر کلاس آدھی گھنٹے کی یعنی 30 منٹ کی ہوگی تو ابھی ہمارا کلاس 8:30 سے شروع ہوا ہے 9 بجے ختم ہوگا 9 بج تو گیا ہے اب ہماری کلاس کا وقت تمام ہو گیا ہے اب اب عربی کی دوسرا ہوگی؟ کلاس شروع ہوگا جی او، چائے پی لو جلدی سے آگے بڑھیں چائے چائے در استکان است استکان ہے تو ما چائے دوست داریم چائے روئے میزد چائے گرم است احسن کچھ بھی بولو منہ سے کچھ نکلنا چاہیے خاموشی اچھی چیز نہیں ہے